سماعت فرمائیں، مل کے رہنا، اور ہم کو امام سے قربت کے معنی کیا ہیں؟ امام سے قربت کے معنی ہے کہ جو ان کا حکم ہے اس پہ عمل کریں. اگر وہ نہیں کر رہے ہیں تو یہ قربت نہیں ہے، نہ مودت کا حق ہو سکتا ہے. یہ مل کے رہنا اخوت قرار پا جائے، یہ مل کے رہنا اخوت قرار پا جائے، اور قرب آل مودت قرار پا جائے، اور قرب آل مودت قرار پا جائے. علی کے ذکر سے زینت دو مجلسوں کو وسیع، علی کے ذکر سے زینت دو مجلسوں کو وسیع، یہ ذکر عبادت قرار پا جائے، یہ ذکر عبادت قرار پا جائے، یہ مل کے رہنا اخوت قرار پا جائے. مولا علی سے حسد، ساری دنیا میں اگر کسی سے سب سے زیادہ حسد کی جاتی ہے تو وہ مولا علی ہے. یہودی، عیسائی، مجوسی، مسلمان، غرض کے دنیا میں سب سے زیادہ اگر آپ کاؤنٹ کریں گے تو پتہ چلے کہ مولا علی سے ہی حسد کی جاتی ہے. سماعت فرمائیں. حسد حسد ہے اسے تم چھپا نہیں سکتے، حسد حسد ہے اسے تم چھپا نہیں سکتے، جو دل میں کینہ ہے اس کو دبا نہیں سکتے، جو دل میں کینہ ہے اس کو دبا نہیں سکتے. کرو جو لاکھ دکھاوا تم اپنی چاہت کا، کرو جو لاکھ دکھاوا تم اپنی چاہت کا، پڑی جو پھانس ہے دل سے ہٹا نہیں سکتے، پڑی جو پھانس ہے دل سے ہٹا نہیں سکتے. حسد حسد ہے اسے تم چھپا نہیں سکتے، درود بھیجنا درود بھیجنا دعویٰ نہیں محبت کا، درود بھیجنا دعویٰ نہیں محبت کا، جب اپنے دل میں تم ان کو بٹھا نہیں سکتے، جب اپنے دل میں تم ان کو بٹھا نہیں سکتے. علی کی دشمنی لے جائے گی
جہنم میں، علی کی دشمنی لے جائے گی جہنم میں، یہ جانتے ہوئے خود کو بچا نہیں سکتے، علی کی دشمنی لے جائے گی جہنم میں، یہ جانتے ہوئے خود کو بچا نہیں سکتے، بنا دیا جنہیں ایندھن وسیع جہنم کا، بنا دیا جنہیں ایندھن وسیع جہنم کا، یہاں تو بچ لیں وہاں بچ کے جا نہیں سکتے، یہاں تو بچ لیں وہاں بچ کے جا نہیں سکتے، حسد حسد ہے اسے تم چھپا نہیں سکتے، جو دل میں کینہ ہے اس کو دبا نہیں سکتے، حسد حسد ہے اسے تم چھپا نہیں سکتے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ انتخاب کیا ہے خدائے ستم حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹے حضرت علیہ السلام کے حال کا مرثیہ پیش ہے کہ نکلا وہ شیر خیمے کے باہر علم لیے، نکلا وہ شیر خیمے کے باہر علم لیے، مجرے کو آئی فتح سپاہ حشم لیے، جرأت نے بڑھ کے بوسے تیغے دو دم لیے، نصرت نے چومے پاؤں ظفر نے قدم لیے، نصرت نے چومے پاؤں ظفر نے قدم لیے، خورشید کا جلال نگاہوں سے گر گیا، اقبال سر کے گرد ہما بن کے پھر گیا، خورشید کا جلال نگاہوں سے گر گیا، اقبال سر کے گرد ہما بن کے پھر گیا، آیا سجا ہوا وہ سمندے برا کے سیر، تھا جو فلک پہ اڑنے کو تیار مثل طیر، ہوتا تھا جس کے ڈر سے غزالوں کا حال غیر، ان میں سپاہ شر اسے روکیں تو یہ بخیر، سر سر قدم کی دھول کو پاتی نہیں کبھی، سر سر قدم کی دھول کو پاتی نہیں کبھی، ڈھونڈے بشر پری نظر آتی نہیں، ڈھونڈے بشر پری نظر آتی نہیں کبھی، وہ زیب و زین زین کی وہ ساز وہ پھبن، وہ زیب و زین زین کی وہ ساز وہ پھبن، زیور میں جیسے ہوتی ہے آراستہ دلہن، چشمے سیاہ دیدے آہو پہ تانا زن، سرحد یہ تھی کہ بھولتے تھے چوکڑی ہرن، جادو تھا معجزہ تھا پری تھی طلسم تھا، پاکھڑ نہ تھا زراہ میں تہم تم کا جسم تھا، رکھا قدم رکاب میں حیدر کے لال نے، نالین پاک و فقر سے چوما ہلال نے، بخشی جو صدر زیں کو ضیا خوش خصال نے، دم کو چور کیا فرس بے مثال نے، وہ دیکھیں گے کہ کس ناز
سے برش کے غزالے گھٹن چلا، طاؤس تھا کہ سیر کو صوبے چمن چلا، خوشبو سے عرض پاک ریاض جنا بنی، گرد اڑ کے غازۂ رخ لیلا وشاں بنی، جلوے سے راہ دشت بلا کہکشاں بنی، ذرے بنے نجوم زمیں آسماں بنی، ذرے بنے نجوم زمیں آسماں بنی، سنبرد تھے تو نال بھی چاروں ہلال تھے، نقشے سمے فرس سے ہزاروں ہلال تھے۔ کیا مرتبہ ہے چھوٹے حضرت علیہ السلام کا، وہ دبدبا، وہ سطوت شاہانہ، وہ شباب، وہ دبدبا، وہ سطوت شاہانہ، وہ شباب، تھرا رہا تھا جس کی جلالت سے آفتاب، وہ روب حق کے شیر کا زہرہ ہوا آب، سولت میں فرد دفتار جرأت میں انتخاب، تیور میں سارے طور خدا کے ولی کے ہیں، شوکت پکارتی ہے کہ بیٹے علی کے ہیں، تیور میں سارے طور تیور میں سارے طور خدا کے ولی کے ہیں، شوکت پکارتی ہے کہ بیٹے علی کے ہیں، پہنچے جو دشت کی میں اڑاتے ہوئے فرس، گھوڑے کو ہاتھ اٹھا کے یہ آواز دی کہ بس، دیکھیں صفیں جمی جو چپو راس و پیش و پس، نعرہ کیا کہ نہر پہ جانے کی ہے ہوس۔ بیت دیکھیں گے خاص طور سے کہ روکے گا جو وہ موت کے پنجے میں آئے گا، روکے گا جو وہ موت کے پنجے میں آئے گا، ہٹ جاؤ سب کی شیر ترائی میں جائے گا، روکے گا جو وہ موت کے پنجے میں آئے گا، محمد صلی روکے گا جو وہ موت کے پنجے میں آئے گا، ہٹ جاؤ سب کی شیر ترائی میں جائے گا، روکے ہمیں نکل کے جو طاقت کسی میں ہو، لیتے میان سے جو شجاعت کسی میں ہو، گرمائے رکش کو جو حرارت کسی میں ہو، آئے جو ہر بزرگ کی قدرت کسی میں ہو، دو ہاتھ میں علی کے پسر وار پار ہیں، دریا نہیں جو رک گیا ہم ذوالفقار ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں فوجی اشقیہ سے، تم کیا پہاڑ بیچ میں گر ہو تو ٹال دیں، تم کیا پہاڑ گر بیچ میں ہو تو ٹال دیں، شیروں کو ہم ترائی سے باہر نکال دیں، تم کیا پہاڑ بیچ میں گر ہو تو ٹال دیں، شیروں کو ہم ترائی سے باہر نکال دیں، مہلت نہ ایک کو دم جنگ و جدال دیں، پانی تو کیا ہے آگ میں گھوڑے کو ڈال دیں، پانی تو کیا ہے آگ میں گھوڑے کو ڈال دیں، منہ دیکھتے ہیں جو ہے نگہبان گھاٹ کے، لے جائیں گھر پہ تیغ سے دریا کو کاٹ کے، سرکش ہیں سب ہماری زبردستیوں سے زیر، دادا شجاع ہیں باپ العزم ہم دلیر، سرکش ہیں سب ہماری زبردستیوں سے زیر، دادا شجاع ہیں باپ العزم ہم دلیر، جب رن پڑا ہے کر دیے ہیں زخمیوں کے ڈھیر، لائے تھے جا کے آگ سے پانی خدا کے شیر، افریت بھاگتے ہیں وہ چوٹیں ہماری ہیں، بیر العلم میں کھود کے تلواریں ماری ہیں، بیر العلم میں کھود کے تلواریں ماری ہیں، جرأت جلوں میں رہتی ہے نصرت رکاب میں، لیتے ہیں گھاٹ پھیر کے تیغوں کی آب میں، لکھے ہوئے ہیں شیروں کے حملے کتاب میں، فصلیں ہیں اپنی زور کی خیبر کے باب میں، ناصر ہیں بادشاہ فلک بارگاہ کے، دفتر الٹ دیے ہیں عرب کی سپاہ کے، بے مشق کے بھرے ہمیں آتا ہے چین کر، گرمی میں پیاس سے کئی بچے ہیں جاں بلب، اصغر کی گودیوں میں تڑپتے کٹی ہے شب، کیا وقت ہے حسین کے بچوں پہ ہے غضب، لالے پڑے ہوئے ہیں سکینہ کی جان کے، کانٹے مجھے دکھائے تھے سوکھی زبان کے، عبرت کی یہ جگہ ہے کہ ہم اور سوال آب،
سکا بنے ہیں دیکھ کے بچوں کا اضطراب. اس مشق نے کیا ہمیں عقبہ میں کامیاب. اللہ رے آبرو کی بہشتی ملا خطاب. شہ سے نشان فوج پیمبر بھی مل گیا. طوبہ کے ساتھ چشمہ کوثر بھی مل گیا. یہ ذکر تھا کہ فوج کی جانب سے تیر آئے. نیزہ اٹھا کے شیر کے منہ پر شریر آئے. یہ بھی جھپٹ کے مثل شہ قل لگیر آئے. گیتی ہلی غضب میں جناب امیر آئے. گھوڑا اڑا پروں کو سواروں کو توڑ کے. لپٹی صفوں پہ سیف بھی کاٹھی کو چھوڑ کے. توڑا یہ مورچہ یہ صف الٹی ادھر پھرے. تلوار خون میں آگ پسینے میں تر پھرے. یوں خاک پہ گرا کے لعینوں کے سر پھرے. جیسے شکار کھیلے ہوئے شیر نر پھرے. تھی قہر کی نگاہ غضب کا جمال تھا. آنکھیں بھی سرخ سرخ تھیں چہرہ بھی لال تھا. بے شک تھا ان کا ہاتھ امیر عرب کا ہاتھ. پہنچا بغا میں 100 طرف ایک تشنہ لب کا ہاتھ. آئی اجل اٹھا جو کسی بے ادب کا ہاتھ. شیر خدا کے شیر نے مارا غضب کا ہاتھ. ایسے جری سے کس کو مجالے مساف تھی. یوں پھر کے صف کی صف کو جو دیکھا تو صاف تھی. چلتا تھا مثل برق یمین و یسار ہاتھ. ڈر ڈر کے جوڑتے تھے ضلالت شیار ہاتھ. ان کی نہ ایک ضرب نہ ان کے 1000 ہاتھ. کافی تھے سب کو تیغ دو دستی کے 4 ہاتھ. آواز شش زہت میں بگی 2 بزاں کی تھی. اللہ کا کرم تھا مدد پنجتن کی تھی. بڑھ بڑھ کے کاٹتی تھی وہ تلوار. ہاتھ پاؤں یہ دیکھیں گے بند. بڑھ بڑھ کے کاٹتی تھی وہ تلوار ہاتھ پاؤں. ڈر سے بڑھا نہ سکتے تھے خونخوار ہاتھ پاؤں. سر بچ گیا تو ہو گئے بیکار ہاتھ پاؤں. چمکی وہ یوں کی 8 ہوئے 4 ہاتھ پاؤں. بڑھ بڑھ کے کاٹتی تھی وہ تلوار ہاتھ پاؤں. ڈر سے بڑھا نہ سکتے تھے خونخوار ہاتھ پاؤں. سر بچ گیا تو ہو گئے بیکار ہاتھ پاؤں. چمکی وہ یوں کی 8 ہوئے 4 ہاتھ پاؤں. روحیں پکاری شیر پھر آیا نکل چلو. بولی اجل کے اب اٹھ کے تو پنجوں کے بل چلو. پہنے ہوئے تھے جسم پہ زرہیں وہ چست چست. چوٹیں کڑی پڑی تو ہوئے سب وہ سخت سست. خوف اجل سے بھول گئے وعدہ نخست. ٹوٹی صفوں میں ہاتھ کسی کے نہ تھے درست. ایک شور ہے کہ جان گئی اس لڑائی میں. گھوڑے بھگاؤ آگ لگی ہے ترائی میں. گھوڑے بھگاؤ آگ لگی ہے ترائی میں. مغفر نہ سر کے پاس نہ خنجر کمر کے پاس. بیٹے کے پاس باپ نہ بیٹا پدر کے پاس. قبضے کے پاس تیب نہ دستہ تبر کے پاس. کڑیاں زرا کے پاس نہ دامن سپر کے پاس. اب بھی سنان پر تھی نہ پرچم نشان پر. پیکان نہ تیر پر تھے نہ چلے کمان پر. اللہ رے جنگ شیر نیستان کربلا. چوٹی بھی مورچوں میں نہ تھی آدمی تو کیا. پہنچے ترائی میں تو یہ آدھا کو دی صدا. کیوں اب یہ نہر کس کی ہے اے قوم اشقیا. ایک آن میں شکست ہزاروں کو دیتے ہیں. دیکھو اسد ترائی کو یوں چھین لیتے ہیں. محمد والے محمد صلی اللہ رستے کھلے ہوئے ہیں کہاں ہیں وہ بندوبست. کس نے یہ روم و شام کی فوجوں کو دی شکست. کیا ہو گئے ہوائی سے وہ ترائی سے وہ سب ہوا پرست. کیوں سر بلند کون ہے اس وقت کون پست. فوجوں میں یوں کسی نے بھی گھوڑے بھگائے ہیں. دیکھو تو ہم کہاں سے کہاں لڑتے آئے ہیں. فوجوں میں یوں کسی نے بھی گھوڑے بھگائے ہیں. دیکھو تو ہم کہاں سے کہاں لڑتے آئے ہیں.
دنیا بھی ایک طرف ہو تو ہم پہ ظفر نہ پائے، فاتوں میں شیر بھی ہو مقابل تو منہ کی کھائے، کس دبدبے سے جوہر جنگ علی دکھائے، اب کچھ علم نہیں اجل آئے کہ جان جائے، بس ہم نے گھاٹ چھین لیا مشق بھر چکے، شیروں نے جو زبان سے کہا تھا وہ کر چکے، لب تشنا 3 دن سے ہیں لب تشنا 3 دن سے ہیں اور ہے فرات پاس، چاہیں ابھی تو ہاتھ بڑھا کر بجھائیں پیاس، پر زہر ہے بغیر شہ آسماں اساس، مرتے ہیں آبرو پہ غلامان حق شناس، آقا کی تشنگی پہ جگر چاک چاک ہے، بے ان کے آب خضر بھی ہوئے تو خاک ہے، فرما کہ یہ سمن کو ڈالا فرات میں، گویا خضر اتر گئے آب حیات میں، دریا دل ایسا کون ہوا کائنات میں، تسمہ پکڑ کے مشق بھری ایک بات میں، سیراب جب تلک کے شہ بحر و بر نہ ہو، منظور ہے کہ ہاتھ بھی پانی سے تر نہ ہو، سیراب جب تلک کے شہ بحر و بر نہ ہو، منظور ہے کہ ہاتھ بھی پانی سے تر نہ ہو، دریا سے مشق بھر کے جو نکلا وہ نیک نام، امڑی سیاہ گھٹا کی طرح سب سپاہ شام، یوں ڈوب کے نکلتا تھا وہ آسماں مقام، ظاہر ہو جیسے ابر میں چھپ کر مہے تمام، موجیں تھیں رود نیل کی فوجوں کا ڈل نہ تھا، پر باہری حواس کی ابرو پہ بل نہ تھا، گھیرے تھے ایک جان کو 2 لاکھ اہل شر، ٹھہریں کہاں قرار کہاں لیں تھمیں کدھر، چھاتی کے پاس برچھیاں تیغیں قریب سر، پہلو میں اس طرف تو سنانے ادھر تبر، ملتی نہ تھی اما سپاہے تیرا بخت سے، گوشوں سے تیر چلتے تھے پتھر درخت سے، جب مشق کی طرف کوئی آتا تھا سن سے تیر، کہتے تھے یا حفیظ کبھی گاہ یا قدیر، چلا رہا تھا شمر جفا پیش و شریر، جانے نہ پائے لخت دل شاہ قلگیر، رخ اس جری کا خیمے کی جانب سے موڑ دو، ہاں برچھیوں سے شیر کے سینے کو توڑ دو، سن کر زباں دراز یہ شمر ستم شیار، عباس مثل شیر جھپٹتے تھے بار بار، تلواریں سینکڑوں تھی ہزاروں تھے نیزہ دار، توڑی اگر یہ صف تو جمی دوسری قطار، تنہا سنبھالے مشق و علم یا وغا کرے، بلوا ہو پوری فوج کا جس پر وہ کیا کرے، مشہور ہے کہ ایک پہ بھاری ہیں 2 بشر، در پہ ایک جواں کے لیے لاکھ اہل شر، کھائے ادھر سے زخم جو کی اس طرف نظر، کس کس کا بار رد کریں دیکھیں کدھر کدھر، جب دم لیا تو سینے پہ 100 تیر چل گئے، پہلو کو توڑ توڑ کے نیزے نکل گئے، سینہ سپر تھے مشق پہ روکے ہوئے تھے ڈھال، لڑنے میں بھی حسین کے بچوں کا تھا خیال، کہتا تھا ڈگمگا کے فرس پر وہ خوش خصال، فرزند کو سنبھالیے یا شیر ذوالجلال، جا پہنچوں مشق لے کے جو تھوڑی سی راہ ہو، ایسا نہ ہو کہ پیاسوں کی بستی تباہ ہو، یہ کہتے تھے کہ ٹوٹ پڑا لشکر شریر، بس چور ہو گیا پسر شاہ قلگیر، آ کر لگا میاں نے 2 ابرو پہ ایک تیر، تیورا گیا علی ولی کا مہ منیر، چھوڑی جو بھاگ پاؤں فرس کے بھی رک گئے، پھیلا کے ہاتھ مشق سکینہ پہ جھک گئے، شہ دوڑ کر پکارے کہ آتا ہوں بھائی جان، گھر لٹ گیا ہے خاک اڑاتا ہوں بھائی جان، طاقت بدن میں اب نہیں پاتا ہوں بھائی جان، ایک قدم پہ ٹھوکریں کھاتا ہوں بھائی جان، دستے شکستہ بیٹے کی گردن میں ڈالے ہیں، بھیا ہمیں تو اکبر مہرو سنبھالے ہیں، اکبر نے شہ کے ہاتھ پکڑ کر بسط کا رکھے چچا کے سینے پہ اور رو کے یہ کہا،
لیجے یہی ہے لاش علمدار باوفا، چلائے جھک کے لاش پہ سلطان کربلا، ٹوٹی ہوئی کمر ہے سنبھالو حسین کو، بھیا ذرا گلے سے لگا لو حسین کو۔ عباس ہاتھ کٹ گئے شانوں سے ہے غضب، ریتی پہ دو طرف ہے لہو، ریتی پہ دو طرف ہے تمہارا لہو، یہ سب لوٹا ہمیں رسول کی امت نے بے سبب، بھیا ہماری جان نکلتی ہے تن سے اب، مر جائیں گے جلا دو ہمیں منہ سے بول کے، دو باتیں کر لو بھائی سے آنکھوں کو کھول کے۔ غش میں سنی جو گریہ شبیر کی صدا، چوکے تڑپ کے حضرت عباس با وفا، آہستہ کی یہ عرض کیا اے سبط مصطفیٰ، اس پیار کے نثار اس الفات کے فدا، زیبا ہے نکلے جان اگر پیشوائی کو، گویا رسول آئے ہیں مشکل کشائی کو۔ یہ کہہ کے روئے شہ کی طرف کی نظر بغور، جھک کر پکارے شاہ کہ بھیا کہو کچھ اور، تڑپا قدم پہ شہ کے وہ مقتول ظلم و جور، لی ہچکیاں بگڑنے لگے تیوروں کے طور، پتھرا کے چشم اشک فشاں بند ہو گئی، تھرائے دونوں ہونٹ زباں بند ہو گئی۔ اکبر نے عرض کی کہ چچا جان مر گئے، جھک کر پکارے شاہ کہ بھیا کدھر گئے، منہ تو اٹھاؤ خاک سے رخسار بھر گئے، واہ حسرتا حسین کو بے آس کر گئے، اب کون دے گا دکھ میں نبی کے پسر کا ہاتھ، دم بھر میں تم نے چھوڑ دیا عمر بھر کا ساتھ، ہاں رو لو مومنوں کی بقا کا مقام ہے، تم میں شریک روح رسول انعام ہے، اب رخصت حسین علیہ السلام ہے، تاریخ 8ویں ہے محرم تمام ہے، موت آئی تو شریک عزا کون ہوے گا، جو سال بھر جیے گا وہ پھر شہ کو روے گا، آگے تمہارے مرتے جو عباس باوفا، پرسا نہ دیتے سبط رسول خدا کو کیا، تم سب کو دیکھتے ہیں شہنشاہ کربلا، زہرا بھی ننگے سر ہے قیامت کرو بپا، سمجھو شریک بزم شہ مشرقین کو، دے لو جوان بھائی کا پرسا حسین کو، پیٹو سروں کو ہوتا ہے اب مرثیہ تمام، لپٹو ذریعے پاک سے کہہ کہہ کے یا امام، رخصت طلب احباب سے اکبر سلال افام، خاموش ہیں حسین نہیں کرتے کچھ کلام، مقتول ظلم و جور ہے اب رن میں فاطمہ، ہوتا ہے پنجتن کا کوئی دم میں خاتمہ، بس اے انیس روک لے اب خامہ کی نا، یہ غم ہے جاں گزار نہ کبھی ہوئے گا بیاں، آنکھوں سے سامعین کے بھی اشک ہیں رواں، خالق سے عرض کر کے خلاق انس و جاں، آنکھوں سے مس کروں میں مزار بطول کو، دکھلا دے جلد مرقد سبط رسول کو، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا اللہ